لاہوتی کا عطا کردہ لاہوتی نقش نمبر 2 اسی شمارہ دسمبر 2021 کے صفحہ نمبر 41 پر شائع ہوا ہے۔ نوٹ یاد رہے، پہلا نقش ستمبر 2021 کے شمارے میں شائع ہو چکا ہے۔ کل 12 نقوش کا طاقتور عمل ہے اور 3 ماہ کے بعد ایک نقش کی ترتیب سے شائع کیا جائے گا۔ اگر آپ نے پہلے نقش کا عمل نہیں کیا تو آج ہی ستمبر 2021 کا شمارہ کسی بھی ایجنسی ہولڈر یا دفتر ماہانہ ایپری سے طلب فرمائیں اور اس کے خاص عمل میں شامل ہو کر ہر قسم کی پریشانی سے نجات پائیں تاکہ آپ تمام نقوش کی برکات لے سکیں۔ نوٹ: نقش کی فوٹو کاپی ہرگز نہ کروائیں ورنہ فوائد سے محروم رہیں گے۔ خاص ہدایات ضرور پڑھیں ورنہ محروم رہ جائیں گے۔ کسی بھی کالی سیاہی والے بال پین یا قلم ادوات سے اس نقش کو پر کرنا ہے۔ سب سے پہلے نیچے دی گئی جگہ پر اپنی اور اپنی والدہ کا نام لکھیں۔ اگر آپ کسی دوسرے کے لیے نقش پر کر رہے ہیں تو اس کا نام اس کی والدہ کا نام لکھیں۔ اس کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو صرف اسی کا نام لکھ دیں۔ نقش کے درمیان 64 خانوں کو پر کریں اور اس خانوں میں لکھے حروف پر قلم پھیریں۔ اس نقش کو پر کرتے ہوئے ہر خانے پر ایک بار الف لام میم صاد پڑھیں۔ اس نقش کو کسی بھی دن کسی بھی وقت پر کر سکتے ہیں۔ نقش پر کرنے کے بعد 7 دن تک روزانہ دن میں کسی بھی وقت اس نقش کو دیکھتے ہوئے ایک تسبیح الف لام میم صاد کی پڑھیں۔ 7 دن کے عمل کے بعد حسب توفیق شیرنی تقسیم کریں۔ یہ نقش صرف ایک فرد کا ہے۔ ہر گھر کا فرد اپنا علیحدہ نقش پر کرے اور 7 دن کا عمل کرے۔ اگر کوئی بندہ یہ خود عمل نہیں کر سکتا تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نقش بھی پر کر سکتے ہیں۔ جتنے زیادہ نقش پر کریں گے اتنی زیادہ برکات حاصل ہوں گی اور سعادتیں ملیں گی۔ آپ اپنے پیاروں، عزیزوں اور دوستوں کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر بچے پر نہ کر سکیں تو والدین ان کی نیت سے پر کر سکتے ہیں۔ حاملہ خواتین اپنے بچے کا علیحدہ نقش پر کریں۔ یہ قرآنی حروف مقطعات ہیں، ان کو باوضوحی پر کریں۔ خواتین ناپاکی کے ایام میں اس نقش کو پر نہ کریں۔ اگر عمل کے دوران ناپاکی کے ایام آ جائیں تو پاکی کے بعد باقیہ مکمل عمل کر لیں۔ حروف مقطعات کا خاص عمل ہدایات ضرور پڑھیں ورنہ محروم رہ جائیں گے۔ اس نقش کو رسالہ سے جدا نہ کریں، اس رسالے میں ہی رہنے دیں۔ اس رسالے پر علامہ لاہوتی صاحب نے حفاظتی حصار کا عمل کیا ہے۔ اس رسالے کو سنبھال کر اپنے گھر میں رکھیں۔ انوکھی برکت اور سعادت رہے گی۔ ہمیشہ بلائیں، مصیبتیں، آفات، بندشیں ٹلی رہیں گی۔ گھر میں کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ آپ اگر مزید اور زیادہ سعادتیں لینا چاہتے ہیں تو اس رسالے کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں۔ جتنے زیادہ لوگ یہ نقش پر کریں گے اتنا زیادہ آپ کو برکات، سعادتیں، خیریں ملیں گی اور نسلیں مالا مال ہوں گی۔ کل 12 نقوش شائع کیے جائیں گے۔ یہ دوسرا نقش ہے۔ پہلا نقش ستمبر 2021 کے رسالے میں شائع ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو اس عمل کی دیر سے اطلاع ہوئی ہے تو آپ گزشتہ ماہ کے نقوش کا عمل رہ گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اسی ماہ سے گزشتہ ماہ کے رسالے لے کر یہ عمل پورا کر سکتے ہیں۔ جو تمام 12 نقوش کا عمل ہے وہ پورا کرے گا، اس کو ایک اجتماعی نقش کا عمل کروایا جائے گا۔ اس کو ہی مکمل اور اصل فائدہ ہوگا اور یہ فائدہ اسی کو ملے گا جو یہ 12 مکمل حروف مقطعات کا نقش کا عمل مکمل کرے گا۔ بہت سے بہن بھائی ہیں کہ ہم رسالہ کیسے حاصل کریں یا ہم نقش پر عمل کیسے کریں، تو آپ اپنے ایجنسی نزدیکی ہولڈر سے رسالہ طلب کر سکتے ہیں اور انڈیا میں رہنے والے لوگ کسی دوسرے ملک میں پہلے رسالہ منگوا کر پھر اپنے ملک منگوا سکتے ہیں۔ جنات کا پیدائشی دوست، سلسلہ وار آپ بیتی، قسط نمبر 144۔ ایک ایسے شخص کی سچی آپ بیتی جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہے۔ اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قائرین کے اصرار پر سچے، حیرت انگیز، دلچسپ انکشافات قسط وار شائع ہو رہے ہیں، لیکن اس پر اسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور حلم چاہیے۔ یہ حروف مقطعات کے مزید کرشمات بتاؤں۔ وہ گنبد والے بابا جی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ میرے ارد گرد میرے ہم سفر ساتھی جنات تھے جن کے ساتھ میں ایک تقریب میں جا رہا تھا۔ میں نے گنبد والے بابا جی سے پوچھا، آج آپ نے جناتی اتنا بڑا قاتلانہ حملہ حروف مقطعات کی وجہ سے روک لیا ہے؟ میں نے ان سے مزید حروف مقطعات کے فوائد پوچھنے تو انہوں نے بتایا کہ ایک نہیں بے شمار ہیں۔ آپ نے تو آج ایک کرشمہ دیکھا ہے، آئیے میں آپ کو اس کے مزید کرشمات بتاتا ہوں۔ میرے ہم سفر جنات اور میں گنبد والے بابا جی کی طرف مزید متوجہ ہوئے۔ بابا جی نے ایک تکیہ کمرے کے پیچھے رکھا اور دیوار کے ساتھ اچھی طرح ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور یوں گویا ہوئے، قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ کتنوں کی بات بتاؤں، میری جوانی کے دن تھے، میں ایک اونٹوں کے قافلے کے ساتھ چل رہا تھا۔
اس قافلے میں دور کے بڑے رئیس چل رہے تھے۔ اونٹ مال و زر سے لدے ہوئے تھے۔ میں نے بھی دوسرے شہر جانا تھا، میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ جنگل آیا، ساتھ ندی بہہ رہی تھی۔ قافلے کے امیروں نے آواز لگائی کہ ہم یہاں تھوڑی دیر قیام کریں گے۔ تمام لوگوں نے اپنے اونٹ درختوں کے ساتھ باندھ دیے اور تازہ چارہ لے کر اونٹوں کے آگے رکھ دیا۔ بعض لوگ وضو کرنے لگے، کچھ پانی بھرنے لگے اور کچھ سستیانے کے لیے لیٹ گئے۔ میں نے وضو کیا اور عصر کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ دوگانہ نماز ادا کی اور میرے پاس ایک خشک روٹی اور پیاز تھا۔ قافلے سے ذرا ہٹ کر میں ایک سائڈ پر بیٹھ کر میں کھانا تناول کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اسی اثناء میں مجھے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آئیں۔ ایک تاجر بھاگتا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ مجھے درویش لگتے ہیں، قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، خدا را کچھ کیجیے ورنہ یہ ہمیں قتل کر کے سارا قافلہ شامل کیا اور یہی حروف مقطعات کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے ہی پڑھنا شروع کیا، عجب تسلی محسوس ہوئی، عجب سکون سا محسوس ہوا۔ ڈاکو آئے، قافلے کے چند افراد کو قتل کر دیا، کئی افراد کے اونٹ لے گئے، مال و اسباب سب لوٹ کر چلے گئے۔ حروف مقطعات کا کمال۔ مرد اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میں اور وہ تاجر جو یہ ورد کر رہے تھے، ہم دونوں نے انہوں کو نہ دیکھا اور نہ ہمارے پاس آئے۔ اور سب سے بڑی بات، اس تاجر کا تمام مال اسباب، 18 اونٹ جن پر مال لدا ہوا تھا، ہر چیز ایسے محفوظ تھی جیسے یہ ڈاکو کو نظر ہی نہ آئے ہوں۔ کوئی آہ بکا کر رہا تھا، مگر وہ تاجر بالکل مطمئن تھے۔ وہاں موجود لٹے ہوئے تاجر بار بار پوچھ رہے تھے، آخر آپ نے کیا کیا؟ تمہارے اونٹ لٹیروں کو نظر کیوں نہ آئے؟ آخر تم کیسے بچ گئے؟ تم نے کیا پڑھا؟ تمہارے پاس کیا منتر ہے؟ اس تاجر نے تمام تاجروں کو میری طرف بھیجا اور میں نے انہیں حروف مقطعات کا یہ طاقتور عمل بتایا۔ بابا جی نے لمبی سانس لی اور ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیا اور جلال میں فرمایا، یہ صرف چند بار حروف مقطعات پڑھنے کا فیض ہے، اگر اس نقش کا عمل کیا جائے تو اس کی طاقت 100 گنا بڑھ جاتی ہے۔ میری ساری زندگی کے تجربات مشاہدات پر گزری ہے، حروف مقطعات ایسے ایسے وقت کام آئے ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جائے، شعور ماننے کو تیار نہ ہو۔ خالص دیسی گھی کی مٹھائی۔ اسی بابا جی نے مزید ایک واقعہ سناتے ہوئے، میرے ایک رشتہ دار کی شادی ہوئی، شادی کو 5 سال گزر گئے تھے لیکن اولاد نہ ہوئی۔ انہوں نے کافی علاج معالجہ کیا، اللہ نے امید لگا دی، اولاد نرینہ ہوئی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ انہوں نے حلوائی سے خاص دیسی گھی کی مٹھائی بنوائی اور گاؤں کے ہر گھر میں تازہ خوشبودار اور انتہائی لذیذ مٹھائی بھجوائی۔ بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے بھی وہ مٹھائی خوب کھائی تھی۔ ان کی اس بات پر میں بھی مسکرا دیا اور میرے ساتھ بیٹھے میرے ہم سفر جنات بھی۔ تمام خوشیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ بابا جی نے بات بڑھاتے ہوئے کہا کہ 6 ماہ بعد تمام خوشیاں دھری کی دھری رہ گئیں جب معلوم ہوا کہ بچہ ٹانگوں سے معذور ہے اور اس کی دماغی حالت بھی درست نہیں ہے۔ بچے کو لے کر بہت جگہ گئے، ہر طرف سے نا امیدی ہی ملی۔ دوران ان کی بیوی دوبارہ امید سے ہوئی، دوسری اولاد کو بھی بیٹا ہوئی۔ اس مرتبہ بھی خوشی تھی مگر ساتھ ڈر تھا اور چند ماہ بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا، بچہ بھی ذہنی اور جسمانی معذور نکلا۔ اب تو ان کی چیخیں نکل گئی، ان کے گھر میں صرف آہیں بکا اور سسکیاں تھیں۔ گنبد والے بابا جی جب یہ باتیں سنا رہے تھے، اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو بھرم ہم تمام سامعین کے چہروں پر افسردگی واضح تھی، حتیٰ کہ میرے ساتھی جنات میں سے چند ایک کی سسکیاں لے کر رونا شروع ہو گئے۔ آواز تو دھیمی ہوئی مگر سسکیاں بڑھ گئیں۔ بابا جی نے خود کو سنبھالا اور مزید بولے کہ ایک روز نماز ظہر کے بعد میں مسجد میں اپنے اعمال میں مشغول تھا، اچانک میرے گھٹنے کو کسی نے دبایا اور سسکیوں کی آواز نے مجھے آنکھوں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دیکھا تو میرا وہی رشتہ دار گھٹنوں کے بل بیٹھا میرے سامنے رو رہا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی، حال احوال پوچھا تو وہ پھٹ پڑا۔ مسجد میں موجود دیگر نمازی ہماری طرف اچانک متوجہ ہوئے۔ میں نے اس کو خاموش کروایا اور اس کی آواز تو دھیمی ہو گئی مگر سسکیاں تیز ہو گئیں۔ تھوڑی دیر سسکیاں لینے کے بعد وہ رکا اور بولا، مجھے بچا لیجیے، میں برباد ہو گیا ہوں، میری نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، خدا را کچھ کیجیے، میں برباد ہو گیا ہوں۔ شادی سے پہلے بیوی پر جن عاشق۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ شادی سے پہلے میری بیوی پر ایک جن عاشق تھا، وہ اس کو شادی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس روحانی علاج کے بعد میری شادی بمشکل میری بیوی سے ہوئی۔ شادی کے بعد اولاد کا مسئلہ ہوا۔ کافی عاملین نے بتایا کہ جناتی رکاوٹیں ہیں، پھر علاج معالجہ اور میری اہلیہ کا حمل ٹھہرا۔ دوران حمل بے شمار ایسے واقعات ہوئے کہ حمل ضائع ہو جائے، مگر میری بیوی نے تلاوت قرآن، نماز اور اعمال سے اسے بچا گئی۔
پھر اللہ نے 9 ماہ کے بعد ایک چاند سا بیٹا دیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو بچہ بالکل ٹھیک تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمیں محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ مگر 6 ماہ کے بعد بچہ ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل معذور ہو گیا۔ اسی دوران دوسری مرتبہ امید ہوئی، اللہ نے پھر بیٹے سے نوازا، مگر وہ بچہ بھی معذور ہو گیا۔ طاقتور جن ہے جو اپنا غصہ نکال رہا ہے، جہاں سے بھی معلوم کروایا ہر کوئی کہتا ہے کہ بہت طاقتور ہے۔ جن وہ آپ پر غصہ نکال رہا ہے وہ آپ کو برباد کر کے چھوڑے گا۔ کوئی عمل میرے کام کو ہارڈ نہیں ڈالتا۔ خدا را مجھے اور میری نسلوں کو اور میری بیوی کو بچا لیجئے، مجھے اس شریر جن کے شر سے بچائیں۔ میں نے اسے تسلی دی، پھر اسے حروف مقطعات کا یہ عمل بتایا۔ وہ ناامید اور مایوس تھا۔ حروف مقطعات کا عمل مجھ سے لے رہا تھا تو مایوسی اس کے چہرے پر عیاں تھی، مگر ہر طرف سے ناامید ہونے کی وجہ سے اس نے بے دلی سے یہ عمل بھی لے لیا اور کرنے کا سچا وعدہ کیا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو حروف مقطعات کے 12 نقش لکھ کر دیے اور کرنے کا کہا اور سمجھایا طریقہ۔ یہ بات کہتے ہی گنبد والے بابا نے لمبی سانس کھینچی اور ساتھ پڑے مٹی کے پیالے میں سے چند گھونٹ پیے اور سر دیوار کے ساتھ لگا کر کچھ دیر خاموش ہو گئے، جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ ہم سب بے چینی سے بابا جی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ آخر اس شخص کو کیا ہوا جس کے ہاں معذور بیٹے پیدا ہو رہے تھے؟ لاہوتی نقش کا کمال تو اب شروع ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بابا جی نے آنکھیں کھولی اور دوبارہ بولنا شروع کیا۔ بابا جی نے کہا، اس شخص کا پہلا نقش پورا کیا اور بتائے گئے طریقے پر عمل کیا، اور دوسرا نقش ابھی شروع کیا ہی تھا کہ پہلے بچوں کی ٹانگوں میں حرکت شروع ہو گئی۔ اس نے اما ابا بولنا شروع کر دیا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے پاس آیا، میں نے بتایا کہ عمل ہرگز نہ چھوڑنا، پورے 12 نقش مکمل کرنے ہیں، حروف مقطعات کو پڑھنا ہرگز نہ بھولنا۔ چوتھے نقش پر اس کے دوسرے بیٹے کو بھی اللہ نے صحت عطا فرما دی۔ اللہ نے کرم فرمایا اور اللہ نے ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا جو بالکل صحت مند تھی۔ یہ ڈرے ہوئے تھے، مگر اب حروف مقطعات کا حوصلہ تھا، انہوں نے عمل کیے رکھا۔ 7ویں نقش میں اس کی بیوی نے ایک خواب دیکھا کہ ایک انتہائی خوفناک جن ہے اور زخموں سے چور ہے، اس کے جسم کے ایک ایک حصے سے خون رس رہا ہے اور وہ مسلسل معافیاں مانگ رہا ہے کہ مجھے اتنی اذیت نہ دو، مجھے جلد از جلد مار دو، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر اور تمہارے بچوں پر اور تمہارے خاوند پر بہت ظلم کیے ہیں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے موت کی سزا دیں، میں سسک سسک کر زخموں کو چاٹ چاٹ کر تھک چکا ہوں، خدا را مجھے موت دے دو۔ آپ کو مبارک ہو۔ شر جن سے جان چھوٹ گئی۔ میری بیوی پسینہ شرابور ہو کر اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے چیخیں سن کر میں بھی اٹھ بیٹھا۔ اسے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے مکمل خواب سنایا۔ اگلے دن وہ شخص میرے پاس آیا، مجھے بیوی کو آنے والا خواب سنایا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، الحمدللہ اس شریر جن سے تمہاری بیوی اور بچوں کی جان چھوٹ چکی ہے، اب تم اس کے چنگل سے 100% آزاد ہو۔ کیونکہ ہم نے آگے جانا تھا، جناتی سواری تیار تھی، جناتی ہم سفر دوست انتظار کر رہے تھے۔ میں دوبارہ اس سواری پر سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ قائرین، پہلا لاہوتی نقش جب سے اب ستمبر میں شائع ہوا ہے، لاکھوں لوگوں نے یہ عمل کیا ہے، بے شمار دکھیوں نے حروف مقطعات سے اپنے مسائل حل کیے ہیں۔ میرے پاس ایک مخلص کے ذریعے چند مشاہدات خطوط کی شکل میں آئے ہیں، وہ بھی ابکری قائرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹی کا شوہر 1 سال بعد مان گیا۔ محترم حضرت علامہ لاہوتی صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا مضمون اب کی رسالہ میں بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ اس میں موجود وظائف تمام گھر والے کرتے ہیں اور بے شمار مسائل سے چھٹکارا پاتے ہیں، مگر ایک ایسا مسئلہ جو گزشتہ 1.5 سال سے ہی ہو رہا تھا، اب کی رسالے کے ذریعے معلوم ہوا، اور اس میں علامہ لاہوتی صاحب اور صحابی بابا کا عطا کردہ لاہوتی نقش شائع کر رہے ہیں۔ ایک امید بندی خدا خدا کر کے ستمبر کا شمارہ آیا، جلدی سے گھر کے ہر فرد کے لیے علیحدہ منگوایا۔ ہر شخص نے اپنا نقش پورا کیا۔ میں نے بیٹی کی نیت کر کے نقش کو مکمل کیا۔ میرا مسئلہ دراصل یہ تھا کہ شادی کے 6 ماہ بعد ہی سسرالی جھگڑوں کی وجہ سے میرے داماد میری بیٹی کو میرے گھر پر چھوڑ گئے۔ ہم وقفہ وقفہ سے اس بات کے لیے جاتے رہے، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے منتیں کی، خاندان کے بڑے اکٹھے ہوئے، مگر میرے داماد نے صرف ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں نے اس کو نہیں رکھنا، بہت جلد میرا فیصلہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ یہ بات سن کر میری ٹانگیں کانپ جاتی، بیٹی کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ یقین کیجیے میں نے یہ نقش مکمل کیا اور 7 دن الف لام میم کی تسبیح پڑھی۔ پہلے فون پر داماد نے رابطہ کیا، پھر خود گھر آیا، بیٹی سے بات کر کے چلا گیا، پھر 3 دن بعد دوبارہ آیا، علیحدہ کرائے پر گھر لیا، مجھ سے معذرت اور آئندہ کبھی شکایت کا موقع نہ دینے کی شرط پر میری بیٹی کو اس کے گھر لے گیا۔ یہ الفاظ لکھتے ہوئے میرے آنسو نہیں تھم رہے۔ میں اب دوسرے نقش کے انتظار میں ہوں، اتنی جلدی کام ہوگا میرے تو وہم و خیال میں بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔
ابکری میگزین ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ان لوگوں تک ابکری کا پیغام پہنچانا ہے جن کی پہنچ میں ابکری رسالہ نہیں ہے یا وہ اس کو پڑھنا نہیں جانتے۔ میرے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔